بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا، جو تمام دینوں میں، تمام مذہب میں، تمام ادیان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اور اللہ تبارک تعالی نے اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر، اس مذہب کے اندر ہر چیز کی رہنمائی فرمائی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا پہلو بتلایا، عبادت میں اللہ کے حقوق کو بتلایا، کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ بھی بتلایا، ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر بندوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، وہ تمام چیزیں بالتفصیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالی نے 18ویں پارے کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں یہ بتلایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن مومنین کے کامیاب ہونے کی 10 صفات یہاں پر ذکر فرمائی کہ جس شخص کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی تو وہ شخص کامل مکمل مومن ہوگا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت قد افلح المؤمنون کہ تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو گئے. افلح، فلاح کا لفظ بولا گیا. فلاح کہتے کسے ہیں اسے سمجھنا چاہیے. یوں تو عربی زبان میں ایک لفظ فلاح کا لفظ کامیابی سے ترجمہ کرتے ہیں. یوں کہیے کہ اردو زبان میں اس عربی لفظ کا صحیح معنی ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس فلاح کے معنی مکمل طور پر بتلا سکے. اس کے صحیح معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا، دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا. قرآن کریم کا پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہ یہ تمام لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ مفلحون ہیں. مفلحون کا مطلب دنیا اور آخرت میں خوشحال ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی بتلایا قد افلح المؤمنون کہ تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو گئے. یعنی ان 10 صفات کے اندر جو اپنی ذات کے اندر اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنا شروع کر دے گا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں خوشحال ہو جائے گا. اذان ہوتی ہے 5 وقت، اذان میں ایک لفظ آتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ آؤ دنیا اور آخرت کی خوشحالی کی طرف. گویا پتہ یہ چلا کہ نماز کی طرف جو آئے گا، نماز جو پڑھے گا، نماز کی جو پابندی کرے گا وہ شخص دنیا اور آخرت میں خوشحال ہوگا. یہ 10 صفات اللہ تبارک تعالی نے بالترتیب بیان فرمائی. قد افلح المؤمنون کہ تمام کے تمام مومن لوگ کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین کہ جہاں اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کو بتلایا وہاں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرتے. اس طریقے سے بالتفصیل 10 صفات بیان کی ہیں کہ جو کامل مکمل فلاح پانے والے مومنین کی صفات یہاں بیان کی گئی. تو جو سب سے پہلی آیت
خاشعون کا جو لفظ بولا گیا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، تو اس کے لیے جو نماز سب سے اہم عبادت ہے، اسی پر چند منٹ ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے کہ نماز اتنی اہم عبادت کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی اس آخری کتاب قرآن مجید میں اگر ایک بار ذکر کر دیتے، کیونکہ قرآن کریم میں جو بات ایک بار آ گئی وہ فرض ہو جاتی ہے، ہر بندے پر ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں 62 جگہ فرمایا، اس بات کی تاکید کے لیے کہ نماز کو ہلکا مت سمجھو، نماز کو ایک دن اور رات کی روٹین مت سمجھو، ایک روزانہ کا ایک ورزش کے طور پر نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ دنیا اور آخرت میں خوشحالی کا ضامن یہ نماز ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے کتنی غفلت ہے، جگہ جگہ پر اقامت صلاۃ کے جلسے ہو رہے ہیں، اقامت صلاۃ پر باتیں ہو رہی ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے تاکید کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا حال بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ آج جتنی جگہ پر 15 ملک بسے ہوئے ہیں، اتنی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ وہ شخص کتنا احساس رکھنے والا شخص تھا کہ جس نے یہ کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی کتا مر جائے تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال مجھ سے سوال کر لے کہ تمہاری حکومت میں، تمہاری سلطنت میں، تمہاری خلافت میں یہ کتا بھوک سے کیوں مر گیا۔ آج ہر شخص جو عہدیدار بننا چاہتا ہے، جو عہدیدار ہے، اپنے گریبان میں جھانکے، کیا اس کے اندر ان صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے؟ کیا وہ شخص سمجھتا ہے کہ جتنے علاقے کے درمیان ہم موجود ہیں، جتنے علاقے پر ہماری حکومت چلتی ہے، اتنے درمیان کے لوگ خوشحال رہتے بھی ہیں یا نہیں، ان کی ضرورتیں ہماری ذات سے پوری ہوتی بھی ہیں یا نہیں؟ لیکن اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوتی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران ایسا نظام بناتے ہیں، اور انہی کا نظام ہے جو دنیا کے سامنے پیش ہے کہ جنہوں نے بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بچیوں کے حقوق، جوانوں کے حقوق، بوڑھوں، تمام کے حقوق کو بالکل الگ الگ رکھ دیا کہ بچوں کے لیے یہ چیزیں آئیں گی، بوڑھوں کے لیے یہ چیزیں آئیں گی۔ انہوں نے اسلام کے سامنے اور اسلام کی سیرت کے مطابق حکومت کو چلا کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے حکومت چلانی ہے۔ انہوں نے تمام اپنے وزراء کو، تمام اپنے حکمرانوں کو، جتنے لوگ گورنر ان کے انڈر میں آتے تھے، سب کو انہوں نے حکم ایک دیا تھا، ایک سرکاری فرمان دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ان اہم امرکم الصلاۃ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے تمام اہم کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ فمن حفظها، جس شخص نے اس نماز کی حفاظت کی، وحافظ علیہا، اور جس شخص نے اس نماز پر پابندی کی، فحفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ اور اسی کے آگے فرمایا فمن ضیعہا، جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا، فہو لما سواہا اضیع، کہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس کے علاوہ جو دیگر کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ تمام اس سے زیادہ ضائع کرنے والا شخص ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جس کو 62 مرتبہ قرآن کریم میں فرمایا، جگہ جگہ پر تاکید فرمائی، بہت مضبوطی کے ساتھ بیان کیا، اتنے پکے عہد کو جو شخص توڑ سکتا ہے، جو اس کو ضائع کر سکتا ہے، تو وہ دوسرے امور تو بالکل عمل کر سکتا ہے، اس کو تو بالکل ہی ضائع کر سکتا ہے۔ اس ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ زندگی سے چھوڑ ہی دے گا، پڑھے گا ہی نہیں، یا دوسرا ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے گا لیکن غلط طریقے سے پڑھے گا۔ تیسرا ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے گا لیکن سستی کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ تمام چیزیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کو نہیں دی، بلکہ اپنے حکمرانوں کو دی تھی، اپنے گورنروں کو دی تھی، تاکہ ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس سلطنت ہے، ان کے پاس تھوڑے سے رقبے میں ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داریوں کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو بھی خلاف ورزی کرنے لگے، حکم کو پیچھے ڈالنے لگے، حکم ان کے سامنے کم ہو جائے۔ اس لیے یہ کہا کہ سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ لیکن آج مفتی تقی دامت برکاتہم، ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت والجلال
ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے بیٹے مفتی تقی صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آج ایک جہالت، ایک گمراہی ہمارے عبادت گزار طبقوں کے اندر آ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا کام کرنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم نماز سے بھی بڑا کوئی کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کہ تبلیغی جماعت والے، تبلیغ کرنے والے حضرات، مدرسے چلانے والے حضرات، جلسے جلوس کرنے والے حضرات ایک اہم کام کرتے ہیں، اور اس اہم کام کی ذمہ داری نبھانے میں، اس کو انجام دینے میں، اجتماع کرانے میں اور دوسرے جو دیگر کام ہیں ان کو کرانے میں نماز کو فوت کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم تو شروع سے ہی نماز پڑھتے چلے آئے، اگر مجھ سے آج نماز چھوٹ جائے گی، اگر آج تکبیر اولیٰ سے فوت ہو جائے گی تو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا ہو جائے گی تو وقت گزرنے کے بعد پڑھ لیں گے۔ یہ انہوں نے لکھا کہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کام کو اہم سمجھا اور اس اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو ہم نے چھوٹا سمجھ کر اس کو یہ کہہ دیا کہ ہم تو روز پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، اگر آج چھوٹ جائے گی تو کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ حکم برابر ہے کہ نماز اللہ رب العزت والجلال کی ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے، اس کو کسی بھی حال میں کوئی بھی ذمہ داری ہمارے سامنے ہو اس کو کریں، ضرور کریں، لیکن نماز فوت نہ ہونے پائے۔ اگر ہم نماز میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ کی پابندی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جماعت چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ تمام اہمیت ہمارے ہوگی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ کیا ان سے بڑا کوئی داعی ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑا کوئی خلیفہ اور بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے تمام حکمرانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ ہیں کہ دین کا کام سامنے رکھتے ہوئے نماز کو قضا کر رہے ہیں، نماز کی تکبیر اولیٰ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العزت والجلال کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر جو خشوع کا لفظ آیا، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ خشوع اور خضوع دو لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کیا۔ کسی نے بہت اچھی طریقے سے پابندی کے ساتھ سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع شین سے ہے اور خضوع ضاد سے ہے۔ کہ خشوع کا معنی کیا ہے اور خضوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کا معنی ہے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور خضوع کا معنی ہے اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ کی طرف جھکا دینا۔ یہ معنی ہے کہ اگر کوئی شخص خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تمام دنیاوی کاموں سے، دنیا کی جھنجھٹوں سے بالکل الگ ہے، کاروبار سے، دکان و مکان سے، اہل و عیال سے بالکل الگ ہے۔ یہاں پر آیا ہے تو اس کا دل صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی طرف لگا ہوا ہے۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء، نماز میں ہاتھ کس طریقے سے رکھنا ہے، نماز میں پیر کس طریقے سے رکھنا ہے، نماز میں قیام کرنے میں کھڑے کس طریقے سے ہونا ہے، رکوع جب کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے، گویا تمام ارکان جتنے بھی ہیں سنت کے مطابق ہو جائیں اور جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے ہر عضو ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ نماز، یہ عبادت خضوع کے ساتھ پڑھی گئی۔ تو یہ خشوع اور خضوع ہے۔ آج خضوع کے اندر بہت بے توجہی ہوتی ہے۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہماری نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہماری نماز کا سنت کے مطابق نہ ہونا وسوسے آنے کا ذریعہ ہے، وسوسے آنے کا سبب ہے کہ ہم نماز کی نیت جیسے ہی باندھتے ہیں دکان کا بھی خیال آتا ہے، گھر بار کا بھی خیال آتا ہے، تجارت کا بھی خیال آتا ہے، کھیتی باڑی کا بھی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو خیالات دنیا کے کسی کام میں نہیں آتے، نماز کے لیے نیت باندھی فوراً تمام خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی دوا یہ بتائی کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق اگر ہو جائیں گی، ہمارا ہر عضو
سنت کے مطابق ہونے لگے گا تو یہ خیالات ہم سے دور ہو جائیں گے، اور اعضا کو صحیح سلامت جس طریقے سے سنت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کے مطابق اپنے اعضا کو کر لیں گے تو دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ جب ہماری ظاہری وضاقتہ ٹھیک ٹھاک ہوگی، ظاہر میں ہمارا قیام ٹھیک ہوگا، ظاہر میں ہمارا رکوع ٹھیک ہوگا، تو ایک وقت آئے گا کہ دل بھی ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھنے میں گردن میں کھجلی تھوڑی سی مچی، ہم نے یوں کھجلانا شروع کر دیا، اور گردن جو ہماری سیدھے تھی، قبلے کی طرف ہونی چاہیے تھی، چہرہ ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے تھا، سینہ ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے تھا، تھوڑی سی خارش کی وجہ سے ہم نے یوں گھما لیا، چہرے کی طرف سے ہمارا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف سے پھر گیا۔ بتائیے یہ سنت کے مطابق ہے؟ سنت کی خلاف ورزی ہم نے ذرا سی کھجلی کے خاطر کر دی۔ جہاں تک ہو سکے علماء کرام کہتے ہیں، مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی خارش کو دبائیں، اپنی کھجلی کو دبائیں، اور اسی طریقے سے اپنا دل اللہ کی طرف، اپنے اعضاء کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس خارش کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اشارہ کر دیا، تھوڑا سا کھجلا لیا، فوراً ہٹ گئے۔ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک رکن کے اندر کوئی شخص 3 بار کھجلائے گا بلا ضرورت تو اس کی نماز فوت ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آج ہم اپنی نمازوں کی طرف ذرا غور کریں کہ کیا ہماری نماز واقعی اس طریقے سے ہے بھی یا نہیں۔ عام طور پر میں کسی کو مذاق اور استہزاء کے طور پر نہیں کہتا، بڑے بوڑھوں کو عام طور پر کھانسی آتی ہے، لیکن کسی کو بیماری کے طور پر کھانسی آتی ہے۔ اگر آپ کی کھانسی ایک بار میں دور ہو سکتی ہے تو بس اتنا ہی کھانسی ہے، اس سے زائد اپنے آپ نے 3 بار کھانسا تو علماء کرام کہتے ہیں آپ کے کھانسنے میں، آپ کے کھکارنے میں اگر لفظ جو اوہ اوہ کا آتا ہے یہ لفظ آیا تو نماز فوت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے بلا ضرورت کھانسا ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی یہ مسائل ہم نے سیکھے بھی ہیں یا نہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے چلے آئے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع ہے بھی یا نہیں؟ خشوع ہے بھی یا نہیں؟ ان تمام کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم بلا ضرورت کھانس تو نہیں رہے، بلا ضرورت ہم کھجلا تو نہیں رہے۔ ایک موبائل ہماری جیبوں میں رہتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل کو سائلنٹ کرنا، بند کرنا بھول جاتے ہیں، اور نماز کی حالت میں فون آ جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ جیب کے اندر ہی رہے، وہیں بٹن دبا دیں اور اس کی گھنٹی بند ہو جائے۔ نماز میں جو خشوع اور خضوع میں خلل ہو رہا ہے، جو سب کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، نمازیں دوسرے طرف متوجہ ہو رہی ہیں، ان کی نمازیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے۔ لیکن بعض حضرات کا یہ حال ہوتا ہے کہ موبائل نکال کر اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں مجھے کس صاحب نے یاد کر لیا، کون صاحب ہیں جو فون لگا رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ موبائل کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے والا آپ کو دیکھے، اس حالت میں وہ یہ سمجھ جائے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، ایسی حالت آپ کی ہو جائے تو آپ کی نماز فوت ہو جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیا اس کی طرف ہم نے توجہ دی ہے؟ جہاں تک ہو سکے ہم جلد سے جلد بند کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو یوں ہی ہم جیب کے اوپر سے ہی ہاتھ ڈال کر بند کرنے کی کوشش کریں، اگر بند نہیں بھی ہو رہا ہے تو ہم جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر کوشش کریں، اور اگر ہم نکال بھی رہے ہیں تو بہت جلد بند کرنے کی کوشش کریں اور یہیں رکھ لیں۔ اس کا نام پڑھنے کی ضرورت نہیں، کس کا نمبر ہے، کس نے مجھے یاد کیا ہے، اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسی حیت بناتا ہے جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نماز میں شامل نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے تو اس کی نماز فوت ہو جاتی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پر وہ حضرات جن کی یہ کرتا ہے، قمیص ہے، عام طور پر آج کل لباس کیسا ہے، پینٹ اور ٹی شرٹ کا ہے، اور ہم بیلٹ باندھ کر آتے ہیں اور باندھنے میں اتنا ٹائٹ لباس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح سے قاعدے میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہمیں پیروں کو کھڑے کر کے اوپروں بیٹھنا پڑتا ہے، اور اسی حالت میں ہم اپنی ٹی شرٹ کو بار بار اس طرح صحیح کرتے ہیں، جب معلوم ہی ہے اس سے آگے اس کی جگہ ہی نہیں ہے، پھر کیوں سیدھا کر رہے ہیں، اور بار بار ہم سیدھا کر رہے ہیں۔ اگر ایک رکن میں ہم نے 3 بار سیدھا کیا، نماز آپ کی فوت ہو جائے گی، کیونکہ یہ بلا ضرورت آپ نے کیا ہے۔ اور پیچھے کے آپ دیکھیں پیٹھ کا حصہ تھوڑا سا کھلا رہتا ہے، کہیں اتنا کھل گیا جس میں چوتھائی آپ کا وہ سطر کھلا رہ گیا، آپ کی نماز فوت ہو گئی، کیونکہ سطر کا چھپانا فرض ہے،
یہ تمام مسائل ہمیں سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ بچپن میں جس طریقے سے نماز ہم نے سیکھی تھی، بچپن میں جس طریقے سے جو مسائل ہم نے سیکھے تھے، آج بھی ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ نماز کو سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت دینا پڑے گا۔ اقامت نماز، ہماری نماز پوری زندگی کی کہیں برباد تو نہیں جا رہی؟ ایک مسئلہ سیکھنے کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر سنت کے مطابق ہو جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں گی، تو یقین مانیے قد افلح المؤمنون کہ تمام کے تمام وہ لوگ جو مومن لوگ کامیاب ہو گئے، اس کی پہلی صفت ہمارے اندر آئے گی کہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے۔ وضو کے درمیان میں یہ بھی بتلایا گیا کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، علماء کرام کو آپ پوچھئے فقہ کی کتابوں کے کتنے صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کس طریقے سے اٹھائیں گے، اور عام طور پر دیکھا گیا لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو کوئی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر رہا ہے، کوئی ہتھیلے کو کانوں کی طرف کر رہا ہے، کوئی انگلیوں کو کانوں کی طرف جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام سنت کے خلاف ہیں۔ کیا ہم تھوڑی دیر 5 منٹ دے کر کے کسی عالم سے، حافظ سے، امام صاحب سے اپنی نماز دکھا نہیں سکتے؟ کیا آپ میری نماز دیکھ لیجئے، میرا قیام کی حالت میں کھڑا ہونا دیکھ لیجئے، میرا ہاتھ اٹھانا تکبیر اولیٰ کی وقت جس طریقے سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کس طریقے سے اٹھانا چاہیے؟ اس طرح اٹھانا چاہیے کہ پوری ہتھیلی کا حصہ قبلے کی طرف ہو اور یہ انگوٹھے کا سرا کانوں کی لو کے برابر میں ہو۔ بعض حضرات اس کو چھوانا ضروری سمجھتے ہیں، بعض حضرات اس کے مطابق ملانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ تمام سنت کے خلاف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف کانوں کی لو کے برابر میں آپ لائیے، سیدھا ہاتھ قبلے کی طرف رکھیے۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہم نے ایک سنت ادا کی۔ انگلیوں کو نہ موڑیے بلکہ انگلیاں اپنی حالت پر رکھیے، نہ بالکل چپکائیے نہ بالکل دور کیجیے، اپنی حالت جیسی ہے ویسی رکھ دیجیے۔ یہ آپ نے سنت پہلی ادا کی۔ آپ اس کے بعد قیام میں ہاتھ باندھیں گے، انگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیے، حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑیے، یہ 3 انگلیاں کلائی پر رکھ دیجیے۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اتنا ٹائٹ کیے ہوئے ہیں کہ سینے کے قریب ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لوگ اتنا ڈھیلا کیے ہوئے ہیں کہ ناف کے بالکل نیچے ہی لٹک گیا ہے۔ یہ تمام سنت کے خلاف ہیں۔ اگر ہم ذرا سی دیر اپنے امام صاحب کو، کسی بھی عالم کو، جس سے بھی آپ کا دل لگے، آپ 5 منٹ دے کر کے آپ کہیے کہ میری ایک رکعت دیکھ لیجئے، کیا میرا کھڑا ہونا، میرا رکوع ہونا، یہ تمام سنتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں؟ اگر اس طریقے سے ہوگی تو ہماری نماز سے وسائس ختم ہو جائیں گے، ہماری نماز سے خیالات ختم ہو جائیں گے، ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع آئے گا۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے نماز کے اندر سنت کا نور آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی حقیقی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوگی۔ اس کے بعد آپ اس طریقے سے چھوڑ دیجئے، آپ ہاتھ چھوڑیے، ناف کے بالکل تھوڑا سا نیچے آپ باندھیے، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا اور اس طریقے پر عمل ہوگا کہ یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ رکوع اس طریقے سے کیجئے کہ آپ کے رکوع میں کچھ حضرات تو گردن کو پیٹھ سے اٹھا دیتے ہیں اور کچھ حضرات گردن کو پیٹھ سے جھکا دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بالکل آپ کی سرین، آپ کا پیٹھ، آپ کا سر بالکل برابر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے بتایا کہ اگر پیالہ بھرا ہوا آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو آپ کی پیٹھ میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹیڑھا پن ہوگا تو پانی گرنے لگے گا، پانی نہ گرے سمجھ لیجیے آپ کی پیٹھ کا رکوع بالکل صحیح ہو چکا ہے، آپ کی پیٹھ کا لیول بالکل صحیح آ چکا ہے۔ رکوع میں گھٹنے کو پکڑنے میں آپ اتنی مضبوطی سے پکڑیے جس طریقے سے آپ بڑا سیب، بڑا امرود پکڑتے ہیں، انگلیوں کو پھیلا کر کے بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے رکوع کیا ہے تو واقعی رکوع آپ کا ادا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے جس طریقے سے آپ نے قیام رکوع بالکل سیدھا کیا تھا۔ لیکن بعض حضرات یہ ہیں کہ رکوع سے اٹھے ابھی سیدھے ہوئے بھی نہیں، فوراً سجدے میں جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بعض حضرات نے تو تعدیل ارکان واجب کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ضرورت تعدیل ارکان نہیں کرے گا تو واجب ہے، اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اطمینان کے ساتھ، چستی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ سجدے میں ہم جائیں تو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہم ناک اور پیشانی کو رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں۔ بعض حضرات ہاتھ کو اتنا آگے نکال دیتے ہیں کہ سر سے آگے ہاتھ نکل جاتا ہے، بعض حضرات اپنے ہاتھ کو اتنا پیچھے رکھ لیتے ہیں کہ کندھوں کے سامنے رہتا ہے، یہ دونوں خلاف سنت ہیں۔ آپ ہاتھ کو بیچ میں رکھیے، بیچ میں ناک اور پیشانی کو رکھیے، اس طریقے سے سجدہ کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے کوہ
کوہنیوں کو بازوؤں سے الگ رکھیے، اتنا الگ بھی نہ ہو کہ بغل والے کو پریشانی ہو جائے، بس الگ رکھیے۔ اسی طریقے سے ران کو پیٹ سے الگ رکھیے، یہ سنت ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم سنت کو سیکھ کر کے ایک رکعت نماز سیکھ لیں گے، پوری زندگی کی ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ خشوع اور خضوع کا جو مطلب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہماری عبادتوں کے اندر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت سیکھ کر عمل کر کے اپنی زندگی میں، اپنی عبادت میں، نمازوں میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خشوع خضوع کا صحیح مفہوم ہماری زندگیوں میں لائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت